کہ اپنی جو سیاسی جماعت ہے ان کی پاکستان پیپلز پارٹی، ان کی غلامی کس طرح کرنی ہے، ان کے کام کس طرح کرنے ہیں، ان کو سیاسی مفادات میں ان کا اپنا کیا رول ہونا چاہیے، اس کے اندر انہوں نے زیادہ جو ہے وہ دھیان دیا ہے۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ آئی جی جو ہے انہوں نے اس وقت سندھ حکومت کے ساتھ مل کر صوبہ سندھ کو پولیس اسٹیٹ کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ جمہوریت کے نعرے لگانے والے مکمل طور پر صوبہ سندھ کے اندر ناکام ہو گئے ہیں۔ ہمارے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں، ہمارے ورکرز کو جو اریسٹ کیا جا رہا ہے، وہ صرف ایک بنیاد کے اوپر اریسٹ کیا جا رہا ہے، وہ اس بنیاد پہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبرز ہیں وہ سندھ اسمبلی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی نالائکیوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، ان کی 2 نمبریوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، ان کی کرپشن کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ ہم صوبہ سندھ کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ اگر گندم کی شارٹیج ہوئی، اگر گندم مہنگا ہوا تو اس کے اوپر صوبہ سندھ کی حکومت جو انوالو تھی، لاکھوں ٹن گندم جو ہے وہ صوبہ سندھ کے اندر سڑتا رہا، خراب ہو گیا اور ریلیز اب کیا گیا۔ پورے پلاننگ کے تحت جو ہے وفاقی حکومت کے خلاف یہ ساری ان کی پالیسی چل رہی ہے۔ ان کا مقصد صرف ایک یہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان، پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے، جو ہماری کامیابیاں ہیں، پوری دنیا میں جس طریقے سے وزیر اعظم عمران خان کو سراہا جا رہا ہے، ان کی کووڈ کی پالیسیز کے اوپر جس طرح ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے پورا پاکستان اس وقت جو ہے ہماری اکانومی بہتر ہو گئی ہے، ہمارا اسٹاک ایکسچینج بہتر ہو گیا ہے، ملک کے اندر ڈالر نیچے آ رہا ہے، یہ تکلیف ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، یہ تکلیف ہے آصف علی زرداری کو، یہ تکلیف ہے مریم کو، اور یہ سارے مل کر جو ہے حالات پیدا کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے مل کر کس طریقے سے اداروں کی توہین کری، کس طریقے سے انہوں نے جو ہے آواز اٹھائی اداروں کے اوپر، جس وقت قائد اعظم کے مزار کے اوپر سارا واقعہ ہوا۔ آج کیوں خاموش ہیں یہ؟ آج مراد علی شاہ کیوں خاموش ہے؟ کیوں نہیں آج اپنے آئی جی سے سوال کر رہا ہے کہ ان کی پولیس جو ہے وہ پارٹی کیوں بنی ہوئی ہے؟ آج کیوں آئی جی صاحب خاموش ہیں؟ کیوں اپنے ڈی آئی جی سے سوال نہیں کر رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے ورکرز کے اوپر جھوٹی ایف آئی آرز کیوں کٹ رہی ہیں؟ آج کیوں اپنے ایس ایس پی سے سوال نہیں کیا جا رہا ہے کہ چار دیواری کا تقدس جو پامال کیا جا رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں آئی جی سندھ اپنی پولیس سے سوال نہیں کر رہے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ کیوں ایک اعلیٰ کار بنی ہوئی ایک سیاسی جماعت کے؟ یہ پورے پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایک کیس میں آپ تمام صحافیوں کو چیلنج کرتا ہوں، ایک کیس آپ کے پی کے اندر یا پنجاب کے اندر بتا دیں جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ہو، ایک کیس بھی نہیں ہے۔ صحافیوں کو مارا جا رہا ہے۔ اگر صحافی ہائی لائٹ کر رہے ہیں ایشوز کو، اگر صحافی ان کی کرپشن کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے جیالے جو ہیں مار پیٹ کر رہے ہیں۔ میں میڈیا سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جس طریقے سے ہمیشہ انصاف کے لیے کھڑے رہے ہیں، آپ کا جذبہ جو جنون ہمیشہ رہا ہے، اس کو دبنے نہیں دینا، ان سے ڈرنا نہیں۔ جس طریقے سے اس شہر میں ان سے پہلے بھی کوئی ہوتے تھے ہمیں ڈرایا دھمکایا کرتے تھے، ہم کھڑے رہے، آپ بھی کھڑے رہے۔ انشاءاللہ تعالی جیت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی انصاف کی ہوگی۔ یہ قرارداد جو ہم نے جمع کرائی ہے، اگر پاکستان پیپلز پارٹی سچی ہے، اگر پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے لوگوں کے ساتھ انصاف چاہتی ہے تو یہ قرارداد کل کے اجلاس کے اندر وہ ضرور فلور پہ لے کر آئیں گے۔ اگر ان کو مسترد بھی کرنا ہے تو مسترد کریں، لیکن کم سے کم بات کرنے کا موقع دیں تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہو رہا کیا ہے۔ ہمارے ورکرز کو جیل میں ان کے فیملی ممبر سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ لیڈر آف دا اپوزیشن کے کمروں کے اندر سانپ چھوڑے جا رہے ہیں۔ جیل کے اندر ہمارے سینئر ممبرز کو 50 لوگوں سے پٹائیاں کروائی جا رہی ہیں۔ ہمارا ایک اور ممبر سمیع میر شیخ، اس کے بارے میں بھی آپ کو پتا چلے گا کچھ دنوں کے بعد کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے۔ آئی جی صاحب آپ کے سائے تلے سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ مراد علی شاہ کے احکامات سن رہے ہیں، آپ لوگوں کے مسائل حل نہیں کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی مدد نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اگر آئی جی سندھ لگایا تھا تو اس بنیاد کے اوپر لگایا تھا کہ صوبہ سندھ میں آپ لوگوں کی مدد کریں گے، صوبہ سندھ میں جو جھوٹی ایف آئی آرز کٹ رہی ہیں وہ سلسلہ بند کرائیں گے، صوبہ سندھ میں جو قریب ہمارے لوگوں کے ساتھ جو رویہ حکومت کا ہے اس کو آپ نوٹس لیں گے۔ لیکن افسوس آئی جی صاحب آپ سندھ کے لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، آپ ایک سیاسی جماعت کے جو ہیں ان کا حصہ بن کے کھڑے ہو گئے ہیں، ان کا اعلیٰ کار بن کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اچھا یہ بتا دیں کہ آپ کے شاید دل میں ہوگا
کہ آئی جی کے تبادلہ اور تقرری ایک دونوں حکومتوں وفاق اور صوبے کے درمیان مشاورت ضروری ہے. اگر مشاورت کے اندر وفاقی حکومت نہ ہٹا سکتی ہے نہ ہی تبادلہ کر سکتی ہے. تو پہلے یہ سوال ہے کہ آپ وفاق سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں صوبے سے مطالبہ. ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ 3 مارچ کو جو سینٹ جو ہے انتخابات ہونے جا رہے ہیں, کیا آپ کی تیاری ہے, کتنی سیٹیں جو ہے نا آپ اس حوالے سے ذرا بتائیں. دیکھیں, مطالبہ ہم اپنی وفاق سے کر رہے ہیں, اپنی ہی وفاق سے ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ سندھ پولیس کا ہمیں بڑا احترام ہے. سندھ پولیس کے اندر بہت اچھے آفیسرز ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ سندھ پولیس بھی مجبور ہے جب کا ان کا آئی جی خود اگر حصہ بن جائے گا اور اعلیٰ کار بن جائے گا, اور جو ڈیمانڈ ہماری ہے, جو آئین اجازت دیتا ہے, وفاقی حکومت اس حساب سے کرے. اگر ہم وفاقی حکومت کا حصہ ہیں, اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ اگر وفاق کا نمائندہ صوبے میں بیٹھ کر عوام کے ساتھ اگر ظلم کرے گا, نا انصافی کرے گا, تو تحریک انصاف کے ممبرز خاموش رہیں گے. ہم آواز اٹھائیں گے. اور میرا آخر ایک سوال آپ سے ایک اور بھی ہے کہ آج سے 2 دن پہلے آپ ہی کے ایک چینل کے اوپر حملہ ہوا, دن دہاڑے حملہ ہوا, کیا اس حملے کے اوپر ہم خاموش رہیں گے؟ ایک چینل کے اوپر ایک حملہ ہوا, پچھلے دنوں سکھر کے اندر ایک صحافی کی پٹائی ہوئی. آئی جی نے کیا کرا؟ جس صحافی کو مارا اس صحافی کے خلاف کیا کرا؟ کوئی اقدام اٹھائے آئی جی صاحب نے؟ نہیں اٹھائے. ٹی وی چینل کے اوپر, یہاں پر جیو چینل کے اوپر حملہ ہوا, اس کے اوپر آئی جی صاحب نے کیا اقدام اٹھائے؟ کوئی اقدام نہیں اٹھایا. جو شہر میں پچھلے دنوں ایک خاتون اور 3 مرد کو مار دیا گیا, جو 4 جو ٹک ٹاکرز تھے, جو ٹک ٹاک بناتے تھے, ان کے خلاف آئی جی صاحب نے کیا کرا؟ پچھلے دنوں جو یہاں پہ کڈنیپنگ کے کیسز ہوئے, اس کے اوپر کیا کیا؟ کیا یہ آئی جی صرف سیاسی جماعتوں, مخالف سیاسی جماعتوں کے خلاف کیسز بنانے کے لیے بیٹھے نہیں کیا؟ جی جناب, یہ عمران خان وزیر اعظم صاحب کا بڑا پن تھا. یہ وزیر اعظم صاحب کا بڑا پن تھا کہ انہوں نے سندھ حکومت کی جو خواہش تھی, ان کی خواہش کے مطابق ان کو وہ آئی جی دیا. لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ آئی جی جو ان کی مرضی سے ہم دیں گے, وہ یہاں پر ایک جو ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا سلسلہ شروع کر دے گا, سیاسی انتقام شروع کر دے گا. کتنے کیسز انہوں نے اب تک دیکھے. جو کچھ سی آئی اے سینٹر میں ہوا, اس کے اوپر آئی جی صاحب نے کیا کیا, جو جیل کے اندر حملہ ہوا, اس کے اوپر کیا کیا. جی سنجے, سینٹ الیکشن کی میں بات کرتا ہوں, یا پھر ان پر کوئی دباؤ ہے؟ میں سینٹ الیکشن کی بات کرتا ہوں. الیکشن کے حوالے سے آپ کے ارکان سے رابطہ ہوا ہے یا آپ کے ارکان پر؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ سوال پوچھا گیا سینٹ کے الیکشنز کے بارے میں, تو آپ سب میڈیا, ہمارے کیمرہ مین, سب بھائیوں کو پتا ہے کہ جو جوائنٹ اپوزیشن کے جو نمبرز ہیں, اس میں ہم بآسانی 5 سیٹیں ہم جیتنے میں کامیاب ہوں گے جوائنٹ اپوزیشن کی, جس میں 3 جنرل سیٹیں ہیں, ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ ہے اور ایک وومن سیٹ ہے. یہ وہ نمبرز ہیں جو سب کے سامنے ہیں. اور میں بڑا ایک حیران مجھے ہوئی تھی کہ جب میں حیران ہوا تھا, اور مجھے بڑی ایک عجیب سی کیفیت ہوئی تھی کہ جب مراد علی شاہ صاحب نے ٹی وی پہ کہا کہ ہم 10 سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو میرا سوال پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے ہے, کیا یہ وہی منڈی لگانے جا رہے ہیں جو 1990 کی دہائی اور پچھلے الیکشن میں ہوتا رہا؟ چھانگا مانگا کی سیاست واپس ہونے جا رہی ہے. میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ وہی نواز شریف ہے جس نے الزام لگا, یہ وہی نواز شریف ہے جس پہ آپ کی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے الزام لگایا تھا کہ انہوں نے اسامہ بن لادن سے فائنینسنگ لی تھی آپ کی حکومت گرانے کے لیے. آج آپ اسی حکومت کو, صوبائی حکومت کو ساتھ دے رہے ہیں. ایک اور مزے کی بات کہ جو اسلام آباد سے ان کے کینڈیڈیٹ ہیں, وہ نااہل وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی جو ڈسکوالیفائی ہوئے تھے, اور ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے نواز شریف کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ گئے تھے. تو کیا وہ جو میں بات جی اس میں بھی آتا ہوں, تو کیا وہ نواز شریف اس وقت غلط ہے یا آج غلط ہے؟ اور مزے کی بات کہ یوسف رضا گیلانی کے سیکنڈر شاہد خاقان عباسی
تو یہ جو میرا کپتان ہمارے پرائم منسٹر 24 سال پہلے بولتے تھے کہ یہ جب ان ڈاکوؤں چوروں پہ ہاتھ ڈالے گئے تو سب ایک ہو جائیں گے. آج تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں ایک ساتھ ہیں اور جو ہمارے پرائم منسٹر کا جو نیریٹو تھا وہ آج عوام کے سامنے ہے. ہمارے سارے جو ایم پی ایز ہیں وہ ہم سے رابطے میں ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جو سینٹ کا الیکشن آئے گا اس میں ہماری کامیابی یقینی ہے. آپ کا سوال ارکان نے آپ سے ارکان سے رابطہ کیا ہے؟ آفر ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے؟ کتنے کا ووٹ بک رہا ہے؟ کیا مرکز ریٹ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو حلیم عادل شیخ صاحب کی جو گرفتاری ہے یہ کیا پریشر ڈالنے کے لیے نہیں ہے؟ یہ اور کیا ہے؟ یہ ہے جو سینٹ کے الیکشن کے پہ جو ہمیں پریشر ڈالنے کی تیاری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لیکن ہمارے سارے ایم پی ایس متحد ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ خان کے نظریے پہ ہم سینٹ الیکشن جیتیں گے. جی میرے خیال سے بہتر یہ رہے گا ہمارے جتنے بھی ممبرز ہیں الیکٹڈ ممبرز وہ ضرور جو ہے کان کھول کے بات کو سنا کریں، اس کے بعد جواب دیا کریں. بڑے صاف الفاظ کے اندر جو ہے چوہان صاحب نے لیاری گینگ وار کا لفظ استعمال کیا تھا، وہ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں گا. لیاری کے لوگ جو ہیں ہمارے دلوں میں بستے ہیں. آج اگر لیاری کی روشنیاں بحال ہوئی ہیں، اگر لیاری کے اندر اگر آج وہاں کی رونقیں واپس آئی ہیں تو وزیر اعظم عمران خان یاد رکھیں کہ انہوں نے جس طریقے سے اس وقت کے حالات کے اندر یہ آواز اٹھائی تھی، نہیں تو ان کے تو سائے تلے سب کچھ ہو رہا تھا. میں تو آپ کے ساتھ اسمبلی کا ممبر تھا، آپ کو شاید یاد ہو کہ کس وقت ہم یہاں پہ کتنا شور مچایا کرتے تھے جب لاشیں گرتی تھی وہاں پہ. تو لیاری ہمارے دل کے اندر ہے. یہ بتا دیں کہ سی آئی اے سینٹر میں جو عمرہ ناگ آیا تھا اس کے حوالے سے حکومت کا کہنا ہے کہ جو 10 لوگ حلیم عادل شیخ سے ملنے گئے تھے ہم ان سے بھی انٹروگیشن کریں گے کہ کیا کیا کاروائی. یہ ذمہ داری اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی تحقیقات کریں اور بے نقاب کریں اس شخص کو جو شخص جو ہے سی آئی اے سینٹر میں سانپ لے کر آیا تھا. اور ان کے اپنے ممبرز نے کہا ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت بار ایسے واقعات اس طرح کے سی آئی اے سینٹر میں ہوتے رہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ سارا تماشا جو چل رہا ہے ایسا کیا ہوا ہے، ایسی کیا قیامت ایک دم سے آ پڑی ہے صوبہ سندھ کے اندر کہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز کو پریشان کیا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر آف دا اپوزیشن کو اریسٹ کیا گیا ہے، ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے. یہ سارا کھیل ہی سینٹ کا ہے. یہ دیکھیں یہ بے نظیر محترمہ بے نظیر کی جماعت نہیں ہے. یہ یاد رکھیں کہ یہ زرداری لیگ ہے. زرداری لیگ کے پاس بہت سارے ایسے طریقہ کار ہیں کہ کس طرح لوگوں کو پریشان کرنا ہے، کس طرح پریشرائز کرنا ہے. میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کو، ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے، ہمیں اللہ کی ذات کے اوپر پورا بھروسہ ہے. ہم وزیر اعظم عمران خان کے نمائندے ہیں. انشاءاللہ تعالی صوبہ سندھ سے جتنے بھی ہمارے ممبرز ہیں ان سب کا ووٹ جو ہے وہ عمران خان کے بیلٹ کے اندر ہمارا وہ بن جائے گا. دو سوال پنجاب میں جب نہیں مانا جاتا حکومت کا تو بھی ایسی تبدیلی کر دیا جاتا ہے، جہاں پہ آپ خراب تو آپ اس وقت مسبت کیوں نہیں؟ دیکھیں آپ کے سامنے ایگزامپلز موجود ہیں نا، آپ کے سامنے ایگزامپلز موجود ہیں. پنجاب کے اندر بھی جب آپ نے دیکھا کہ ہمارے اپوننٹس کی طرف سے کوئی کمپلینز آئیں یا کسی قسم کی بات ہے تو ہم نے اسے انیشیٹ کرا نا. یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے پنجاب یا کے پی کے اندر جو پولیس کا چیف ہے اس کو اپنا علاقہ بنایا ہوا ہے. ہم تو لوگوں کی وہاں پہ خدمت کر رہے ہیں. آپ سنتے ہیں کبھی ٹی وی پہ، میں آپ سے کہتا ہوں آپ میں سے کسی ایک چینل نے بھی کوئی رپورٹنگ ایسی نیگیٹو کی ہے پنجاب یا کے پی کے بارے میں؟ اچھا یہ بتائیے 35 کروڑ جو ہے سیف اللہ ابرو پر الزام لگایا، اس کو سیف اللہ ابرو نے نوٹس بھی کر دیا، اس کے خلاف کب بالکل ڈیفینیٹلی ہماری پارٹی جو ہے لیاقت جوتوئی صاحب کے خلاف جو ہے ان کو نوٹس ہوگا، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، شو کوز نوٹس جائے گا، ڈسپلنری ایکشن ان کے خلاف لیا جائے گا. اور عموماً اس طرح کے جو بیانات آتے ہیں وہ انہی لوگوں کی طرف سے آتے ہیں جو خود بھی خواہشمند ہوتے ہیں سینیٹر بننے کے. تو جو خواہشمند تھا جن کو ٹکٹ نہیں ملی ہے وہ ظاہر اس طرح کے بیانات دیں گے. لیکن یاد رکھیں کہ سینٹ کی ٹکٹ جو سیف اللہ ابرو اور فیصل وارڈا کو صوبہ سندھ سے دی گئی ہے اس کا پورا ایک بورڈ بیٹھا ہے، اس بورڈ نے فیصلہ کیا ہے اور اس کا فائنل ڈیسیجن جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان نے لیا ہے. سپریم کورٹ کے اندر سندھ کے اندر کوئی سینکڑوں کی تعداد میں ایسے آفیسرز ہیں
जिन्होंने प्ली बार्गेनिंग की है, हम उस दिया है, उनके खिलाफ कब आप लेके आएंगे? नहीं, देखिए, आपको शायद याद हो कि एक तहरीक अल्तवा इस ऐवान के अंदर हम जमा करा चुके हैं कि जितने भी सूबे सिंध के अंदर वो प्ली बार्गेन लेने वाले नैब से जो लोग बैठे हुए हैं उनके खिलाफ केसेस किए जाएं, उनको अपनी ड्यूटी से हटाया जाए और हिसाब किताब तो लिया जाए। ये जरूर देखा जाए कि वो किसके फ्रंट मैन है, किसका पैसा लूट रहे हैं और किसको जमा करा रहे हैं। थैंक यू।